ایک انسان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ آرڈر دیں گے کہ اسے جہنم میں ڈال دو، کیونکہ obviously وہ اتنا گناہ گار ہے، جہنمی ہے، یہ اس کو جہنم میں ڈال دو. تو وہ انسان جہنم کی طرف بڑھے گا، پھر اچانک وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اور اگین وہ بڑھتا ہے جہنم کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو روکو. جب اسے روکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھا؟ تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو تجھ سے تیری رحمت کی امید تھی، تو الرحمن الرحیم ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو مجھے جہنم میں ڈالنے دے گا، تو جہنم میں مجھے بھیج دے گا، مجھے تو لگا تھا تو مجھے جنت دے گا. لٹرلی when I listen this, you know what اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، میری رحمت سے جنت میں چلا جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. روزمرہ ہم کوئی جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات چھپا رہے ہوتے ہیں، کسی کی چگلی کر رہے ہوتے ہیں، حسد میں پڑے ہوتے ہیں. دنیا جہاں کے جتنے گناہ ہیں ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ہم جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، وہ ڈالنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو ہمیں موقع پہ موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں رمضان دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ تو رحمتوں کا مہینہ تھا. شیطان رمضان میں بند ہو جاتا ہے، تم نے کیا کیا؟ شیطان کے علاوہ ہماری اپنی نفس بھی ہے جس پر قابو کرنا بے حد ضروری ہے. ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے اور ہمیں ہماری نفس کے شر سے محفوظ رکھ. آمین ثم آمین.